جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بطور احسان ذکر کرتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انہی کے بدن سے حضرت حوا کو ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اس کے بعد انہی دونوں سے اللہ نے دنیا کے اندر بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں پیدا کی ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد ایک خاص موضوع کی طرف توجہ دلانا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے ہیں اور عورتیں بھی پیدا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اوپر ہی اپنے احکام نافذ کیے ہیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں اور مختلف تہذیبوں میں عورت کے ساتھ لوگوں نے عجیب عجیب معاملات کیے ہیں۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، اسلام سے پہلے اور اسلام کے علاوہ دیگر تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اس موضوع پر خاص طور پر میں نے اس لیے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ہمارے پیارے اور سچے دین مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا تھا، آج ہم اس کو پامال کر رہے ہیں اور اس میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ دیکھیں، آپ اگر غور کریں گے اور غور سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مذہب اسلام کیا چیز ہے، اسلام نے عدل و مساوات کا کیا حسین درس دیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے عظیم محسن، سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے۔ اسلام کا احسان ساری دنیا کے انسانوں پر کتنا بڑا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننے پر، اللہ کا شکریہ ادا کرنے پر آپ کا دل مجبور ہوگا کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایک پیارا مذہب اور سچا دین عطا کیا ہے۔ اسلام سے پہلے کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے میں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، والد صاحب کا نام، تو وہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو ایک بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری بتائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بچے کا وجود ہوا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے کی وجہ سے لال اور آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ اور یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ منحوس ظالم باپ اس معصوم سی بچی کو دنیا میں زندہ رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور اس کو زندہ جا کر قبر میں اور گڑھے میں دبا کے آ جاتا تھا۔ سینکڑوں واقعات ہیں، اسلام سے پہلے کے ہزاروں واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس وقت میں جب اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ رب کے سامنے فرشتے بھی، جبریل امین بھی، سب کے سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندہ درگور کی ہوئی اور قبر میں گڑھے میں دبائی ہوئی بچی کو لائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا اور کیوں تجھے زندہ گاڑا گیا۔ تو اس زمانے میں
یہ عام رواج تھا، اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کو قبر میں گاڑ آتے تھے اور زندہ اس کو دبا دیتے تھے۔ ان ظالموں کو، ان جابروں کو، ان سخت دل لوگوں کو اس معصوم ننھی سی بچی کے اوپر ترس نہیں آتا تھا کہ اس ننھی سی بچی کو کیسے اپنے ہاتھ سے بلکتا ہوا، روتا ہوا وہ ابو ابو کر کے پکارا کرتی تھی، ابا جان مجھے آپ دفن نہ کیجئے، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ وہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ باپ گڑھا کھود رہا ہے اور بچی بیٹھی ہوئی ہے کنارے پر، باپ کی داڑھی پر گرد و غبار لگتا ہے تو بچی اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تھی اور یہ پوچھتی تھی کہ ابا جان آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کیوں یہ گڑھا کھود رہے ہیں، خدا کے واسطے مجھے نہ ماریے، میں آپ سے خرچہ نہیں مانگوں گی، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ لیکن ان کو رحم نہیں آتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا اس زمانے میں بہت زیادہ شریف ہوتا اپنی ذات کے اعتبار سے اور وہ بچی کو نہ مارتا اور درگور نہ کرتا تو وہ بھی اتنا تو کم سے کم ضرور کر لیتا تھا کہ بچی کو گھر سے رخصت کر دیتا، کہیں باہر چھوڑ آتا۔ ایک آدمی ہے ابو حمزہ اس کا نام ہے، اسی زمانے کا ہے، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس نے اپنی شرافت کی وجہ سے، شرافت دیکھی اس زمانے کی کیسی تھی، شرافت کی وجہ سے بچی کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے خود گھر آنا چھوڑ دیا، شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ شرم محسوس کرتے تھے، گھر آنا چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی نے عربی میں اشعار کہے ہیں جو موجود ہے تاریخ کے اندر، مالی ابی حمزہ لا یاتینا ویبیت فی بیت یلینا غضبان اللہ نلد الابینا واللہ ما ذاک فی ایدینا انما نحن لزارعین کالارض نحسد ما زرعوه فینا۔ وہ کہتی ہے کہ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا، وہ ہمارے پاس نہیں آتا اور پڑوس کے کسی گھر میں رات گزارتا ہے، پڑوس کے گھر میں آتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ وہ صرف اس وجہ سے غصہ ہو گیا ہے کہ ہم سے بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، حالانکہ یہ چیز ہمارے قبضے میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے زمین کی مثال، زمین میں جو کچھ بویا جاتا ہے وہ اگتا ہے، ہمارا کیا قصور ہے اس میں، وہ ہم سے کیوں ناراض ہو گیا، گھر پہ نہیں آتا۔ تو یہ حال تھا اس زمانے میں۔ اس کے بعد دیگر تہذیبوں کو دیکھیے، یہودیت اور عیسائیت کی تہذیب ہے، آج ساری دنیا مغربیت کی تہذیب کو ترقی کی تہذیب سمجھتی ہے، ساری دنیا ان کی تہذیب پر چلنے کو فخر سمجھتی ہے، ان کو ترقی یافتہ قوم کہا جاتا ہے، ان کو ترقی کے میدان میں آگے بڑھے ہوئے لوگ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہاں کا تو عجیب حال ہے، ان کے یہاں بہت دنوں تک ایک یہ بحث چلی ہے کہ عورت جو مخلوق ہے اس کے اندر جو روح ہے وہ کیسی روح ہے۔ ان لوگوں میں زمانے تک بحث ہوئی ہے، بہت مدتوں تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، ان کے اندر انسان کی روح ہے یا جانوروں کی روح ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ جس طرح بکری کے اندر ایک جانور کی روح ہے، گائے بیل اور بھینس کے اندر جانور کی روح ہے، عورت کے اندر انسان کی روح ہے یا جانور کی روح اس کے اندر ہے، وہ اس کو انسان ماننے کو تیار نہیں، اس کو انسان کا مقام دینے کو تیار نہیں، اس کو انسانوں والی عزت دینے کو تیار نہیں۔ آج ساری دنیا ان کی ترقی کے پیچھے دوڑتی ہے، لیکن ان کے یہاں یہ معیار ہے عورت کا، لیکن ان کے یہاں بھی عورت کو کوئی خاص مقام اور عزت نہیں دی گئی۔ ہمارے ہندوستان کا معاشرہ، ہمارے ہندو بھائیوں کا معاشرہ تو اور زیادہ عجیب۔ ان کے یہاں اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا، کسی عورت کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو جاتا، اس کو ابھاگن کہا جاتا تھا، بدقسمت کہا جاتا تھا، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا، جب اس شوہر کو جلایا جاتا تھا تو وہ عورت بھی زندہ اسی میں جا کر جل جایا کرتی تھی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا، وہ جانتی تھی کہ اگر میں زندہ رہ گئی تو مجھے ایک بار نہیں ہزاروں بار مرنا پڑے گا، ہزاروں تانے سننے پڑیں گے، لوگ مجھے بدقسمت کہیں گے، لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے، مجھے روز تانے دیے جائیں گے اور میرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک ہی مرتبہ مر جاؤں، اور ایک مرتبہ مر جانے کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتی تھی۔
یہ حالات ہیں زمانے کے، یہ حالات ہیں دنیا کے. ایسے حالات کے اندر عرب کے اندر ایک کائنات کا ایک ایسا حسین پیدا ہوا، رب ذوالجلال کا وہ حبیب پیدا ہوا جس کو ساری دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے. آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو عورتوں کو مقام عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت بخشی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت سن لو اس آدمی کے لیے جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من كان له 3 بنات فصبر عليهن فأدبهن فأحسن أدبهن كان له الجنة. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور وہ ان کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اچھا ان کا نام رکھے، اچھا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد خود ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا. یہ بشارت، یہ مزدہ، یہ مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے والوں کے لیے بتایا، نہ روزہ رکھنے والوں کے لیے بتایا، نہ تہجد والوں کے لیے بتایا، صرف ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی محروم نہیں، تو بھی قدموں میں بیٹھ جا، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. پھر ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے گھر میں صرف 1 بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. بیٹیوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، بیٹی کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ابو جہل لعین نے منہ پہ تھپڑ مار دیا. معصوم سی بچی ہے، ننھی سی بچی ہے. ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. فاطمہ الزہرا روتی ہوئی آقا مدنی سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. وہ کائنات کا وہ بادشاہ کہ جب خود اس کے اوپر ظلم ہوا، طائف میں پتھر مارے گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر خود کہتا ہے اے محمد یہ پہاڑوں کے فرشتے کھڑے ہیں، ایک مرتبہ اجازت دیجئے طائف والوں کو پیس دیا جائے گا. وہ پیارا محمد، وہ رحمت للعالمین محمد، وہ رحمتوں والا محمد وہاں تو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر آج یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کل ان کی اولاد ایمان لائے گی، میں نے ان کو معاف کر دیا. جب وہی ابو جہل آقا مدنی علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اف بھی نہیں کہتے ہیں. وہ پیارا محمد جب لوگوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، لوگوں نے مکے سے نکال دیا، مکے کو چھوڑ کر آقا مدنی علیہ السلام جا رہے ہیں. مکے سے باہر نکل کر مکے کی طرف ایسے کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو بہا کے میرا نبی دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے مکہ، اے میرے وطن، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. لیکن وہ محمد بدلہ کبھی نہیں لیتا، کبھی بدلہ نہیں لیتا. اور ایک مرتبہ تو عجیب واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر سے تشریف لا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی. ایک دشمن آیا، اس نے تلوار کو اٹھایا. تلوار اٹھانے کے بعد کہنے لگا او محمد بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تلوار اٹھا رکھی ہے ہاتھ میں، قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ تیار ہے، اور یہ کہتا ہے محمد بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہ، لفظ اللہ زبان سے نکلا، وہ کانپ گیا، لرز گیا، دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ ذرا سوچیں ایسے موقع پر اگر ہم اور آپ ہوتے
یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہوتا، ساری دنیا کی تہذیبوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو کھلا چیلنج، ایسی مثال لا کے دکھاؤ، پیش کر کے بتاؤ ایسا کوئی نمونہ کہ ایسا آدمی جو ابھی تک قتل کرنے کے در پہ ہے، اب ہمیں اس پہ قابو مل گیا، ہم اور آپ اس کو کبھی نہ چھوڑتے، کبھی نہ بخشتے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے محمد، میں جانتا ہوں آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، مجھے آپ کے اخلاق بچائیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، تجھے معاف کر دیا۔ ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، سارے ظلموں کو سہا، سب کچھ برداشت کیا، کبھی بدلہ نہ لیا، لیکن جب پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے منہ پر اس کافر نے، اس ابو جہل دشمن نے تھپڑ مار دیا تو آقا مدنی علیہ السلام رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ پیاری بچی جا، ابو سفیان کے پاس چلی جا اور جا کے ابو سفیان کو بتا کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چھوٹی سی بچی ہیں، حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس پہنچی اور جا کے بتایا کہ مجھے ابو جہل نے، دادا ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان کھڑے ہو گئے، ایمان نہیں لائے تھے، اور اس بچی کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد وہاں گئے، تشریف لے گئے اور ابو جہل کے پاس جا کر فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے کہ فاطمہ اس کے منہ پہ تو تھپڑ مار اور تھپڑ مار کے اپنے بدلہ لے لے۔ فاطمہ الزہرا بھی کالی کملی والی کی بیٹی تھی، کہنے لگی کہ نہ یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں تو اس کالی کملی والی کی بیٹی ہوں جس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، میں نہیں تھپڑ ماروں گی۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے خود ابو جہل کے منہ پہ مار دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ابو سفیان نے اس طریقے سے میرے تھپڑ کا بدلہ ابو جہل سے لیا ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سفیان نے آج میری لخت جگر، روتی ہوئی لخت جگر کو ہنسایا ہے، اے اللہ تو اس کے اوپر نظر کرم ڈال دے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا۔ دیکھیے آپ، غور کیجیے آپ، وہ نبی جو اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیتا، لیکن بیٹی کے اوپر کوئی ظلم کرے، بیٹی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا دے، بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا لے، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا، بدلہ دلوایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مقام عطا کیا ہے بیٹیوں کو۔ اس کے بعد آپ اور آگے چلیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جس وقت شادی کی، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھی۔ جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر بیوہ کو بدقسمت سمجھا جاتا ہو، بیوہ سے ہاتھ لگانا، بیوہ کے ساتھ رہنا، بیوہ کے ساتھ زندگی گزارنا اس کو عیب سمجھا جاتا ہو، اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی کسی اور عورت سے اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اگر کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تو ترمذی کی روایت ہے کان یتتبع بها صدائق خدیجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، ان سے جو ملنے جلنے والی عورتیں تھیں، اللہ کے نبی ان کے پاس وہ ہدیہ پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا اس کثرت سے اللہ کے نبی تذکرہ فرماتے تھے کہ مجھے خود رشک ہونے لگتا تھا کہ ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں اور کسی بات میں مجھے رشک نہیں ہوا، ان کی محبت میں مجھے رشک ہوا۔ ایک مرتبہ کوئی بوڑھی عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ کوئی بوڑھی عورت آئی ہے، آپ علیہ السلام اٹھ کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور بڑے عزت سے ان سے بات کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کون بوڑھی عورت تھی، یہ کون تھی جس کو آپ نے اتنا مقام عطا کیا، اتنا مرتبہ آپ نے اس کو دیا، اتنی عزت بخشی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت خدیجہ کے پاس یہ عورت کبھی کبھی آیا کرتی تھی اور ان کو دیکھ کر مجھے اپنی خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے، ان کے عہد وفا کی وجہ سے میں ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہوں۔ یہ مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے اندر
عورت کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس دور کے اندر، آج ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر، ہم ایک طرف تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ کہتے ہیں اور بڑی بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ایک طرف تو ہم فخر کرتے ہیں اس نبی کے امتی ہونے پر، لیکن اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا تھا، جو عزت عطا فرمائی تھی، آج ہمارے معاشرے نے اس سارے عزت کو پامال کر دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ خود اپنے گریبان میں غور کر کے دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھ لیں، آج ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب حمل سے ہوتی ہے ماں، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ حمل میں لڑکی ہے تو سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ اس حمل کو گرا دیتے ہیں، ضائع کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذاک وعد الخفی، یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے، اس بچی نے کیا جرم کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس نے کون سے گناہ کیا ہے کہ تم نے اس کو دنیا میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اور پیارے نبی کے امتیوں، جس نبی علیہ السلام نے عورت کو یہ مقام عطا کیا ہو، بچی کو یہ مقام عطا کیا ہو، اس نبی کے ماننے والے بچی کو دنیا میں آنے ہی نہ دیں اور آنے سے پہلے دنیا سے اس کو رخصت کر دیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے نبی کی محبت ہے؟ یہ کون سے نبی کا عقیدہ ہے؟ یہ کون سے نبی کی امت میں ہونے کا تقاضا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے، اور اگر وہ آ گئی، اگر وہ دنیا میں آ گئی، آنے کے بعد وہ بڑی ہو گئی، ستیہ ناش ہو اس معاشرے کا۔ بچی کے اوپر نہ باپ ظلم کرنے میں کمی کرتا ہے، نہ بھائی ظلم کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور ان کے بعد جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے تو نہ شوہر ان کے اوپر ظلم کرنے میں کمی کرتا ہے۔ آج کے حالات دیکھ لیجئے۔ باپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح تم اپنی جائیداد میں بیٹوں کو حصہ دیتے ہو، بیٹی کا بھی حصہ ہے، جس طرح بیٹوں کو حصہ دیتے ہو، بیٹی کا بھی حصہ ہے، وہ شریک ہے تمہاری جائیداد میں اور میراث میں۔ باپ یہ کہے گا اجی بس رہنے دو اس مسئلے کو، میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے، اگر کوئی عالم دین اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر لڑکیوں کی میراث کے بارے میں گفتگو کرے تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ باپ خود، جس کا وہ لخت جگر ہے، جس کی وہ دلاری ہے، جس کی وہ پیاری بیٹی ہے، وہ خود ظلم کرنے میں کمی نہیں کرتا، کبھی اپنی بیٹی کو میراث دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو میری بات تو بتا دینا۔ باپ میراث دینے کو تیار نہیں، بھائی میراث دینے کو تیار نہیں، سارا مال اکیلے ہڑپ جائے گا لیکن بہن کو نہیں دے گا۔ ادھر باپ نے زیادتی کی، ادھر بھائی نے زیادتی کی، اس کے بعد چونکہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے کہ ادھر چونکہ ہم نے میراث سے محروم کیا، میراث میں اس کو حصہ نہ دیا، تو پھر جس کے گھر میں وہ جاتی ہے وہ جہیز کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے۔ اگر میراث دی گئی ہوتی، اگر میراث میں اس کو حصہ دیا گیا ہوتا تو پھر سسرال والے تمہارے جہیز پر نظر نہ رکھتے، ادھر تم نے ظلم کیا، اس کے پاس بھیج دیا، وہاں وہ جہیز کے لالچ میں جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جہیز کے انتظار میں اور جہیز کا سامان مہیا ہونے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جن کی شادی کی عمر چلی گئی۔ جا کے دیکھ لو اپنے معاشرے کے اندر، غور کر لیں، کتنی غریب بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے جہیز کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز پورا مہیا نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں، وہ شادی نہیں کر پاتے۔ اور اگر کسی بیچارے باپ نے کر بھی دی اور جہیز میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو پھر وہی ہوتا ہے جو کل تمہاری بہن عائشہ نے کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام، سارے مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جہیز کی وجہ سے کل ایک عائشہ نے خودکشی کی ہے، اور نہ جانے روز کتنی عائشہ خودکشی کرتی ہیں جہیز کی وجہ سے۔ سن لے کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اخبار میں نہیں پڑھا؟ کیا تم نے موبائلوں میں نہیں دیکھا کہ ایک ظالم شوہر کے جہیز کے مطالبے کی وجہ سے ایک ہستی کھیلتی، ایک مسکراتی ہوئی معصوم جان نے اپنی جان دے دی؟
اس نے خودکشی کر لی. ادھر باپ نے ظلم کیا کہ اس نے اس کو میراث نہیں دی, بھائی نے ظلم کیا کہ میراث نہیں دی, ادھر اس ظالم شوہر نے جہیز کا مطالبہ کیا, لاچار ہو کر مجبور ہو کر اس نے خودکشی کرنی پڑی. اب تک یہ واقعات غیر مسلموں میں ملتے تھے, آج مسلمانوں میں بھی ملتے ہیں. اگر مسلمانوں نے ان حالات کو نہ چھوڑا اور اس طریقے سے ان بیٹیوں کے اوپر زیادتی کی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو عزت دے دے. یہ اسلام تو وہ اسلام ہے. سب لوگ لمبی لمبی تقریریں کوئی بھی کر دے گا, کوئی بھی بیان دے گا, کسی کا حق مارنا جائز نہیں. کسی کا 1 روپیہ, حاجی جی ہیں بڑے متقی ہیں, کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھتے, لیکن ایک معصوم جان جو تم سے مطالبہ نہیں کر سکتی, تمہاری بیٹی ہے, اس کا حق دینے کو نہیں تیار ہے. منبر پہ بیٹھ کے تقریریں کر دیں گے, لیکن بہن کا, اپنی بیٹی کا حق جو میراث میں اللہ نے دیا ہے وہ دینے کو تیار نہیں. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری ماں بہنوں کو, ہماری بچیوں کو خودکشیاں کرنی پڑتی ہیں. کب بدلے گا یہ معاشرہ؟ کب چھوڑیں گے ہم ان رسموں کو؟ کب ہوگا ان حالات میں سدھار؟ اگر یہ حالات نہ سدھرے تو پھر یہی صورتحال ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرورت کی کچھ چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دی. اس میں پیالہ ہے اور چٹائی ہے, 2-3 چیزیں ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. اس واقعے کو ذکر کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تو دیا ہے, لہذا ہم بھی دے سکتے ہیں. 2 مسئلے ہیں, 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک جہیز کا مطالبہ کرنا ہے. جہیز کا مطالبہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم بھیک مانگ لو. جہیز کا مطالبہ کرنے سے بہتر ہے تم ڈوب کے مر جاؤ. جہیز کا مطالبہ کرنے سے بہتر ہے تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. جہیز کا مطالبہ کرنا کسی طرح جائز نہیں, لیکن بغیر مطالبے کے دینا, یہاں 2 مسئلے ہیں. بغیر مطالبے کے اپنی بیٹی کو دینے میں 2 مسئلے ہیں. ایک ہوتا ہے ہدیہ اور تحفہ. ہم اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو یا کسی کو بھی ہدیہ دیتے ہیں, وہ ہدیہ دینا جائز ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جہیز کے نام پہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے, وہ رسم ہے, وہ جہیز ہے, وہ جہیز کی لعنت ہے. تم نے تو دے دیا اپنی بیٹی کو, وہ غریب باپ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اس کے پاس نہیں ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ تو ہدیہ نہیں ہے, وہ بھی جہیز ہے, وہ بھی جائز نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا. اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ اگر بغیر مطالبے کے دے دیا جائے, ضرورت کا کچھ سامان دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو, یہ جہیز میراث کا قائم مقام نہیں بن سکتی. تم اگر میراث دو گے تو ضرورت کیا اپنی تمہیں جہیز دینے کی؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا ہے وہ جہیز نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے الگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور ہیں. اگر اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کو جہیز دیتے تو اپنی تمام بیٹیوں کو دیتے. لیکن اٹھا لو سیرت کی کتابیں, اٹھا لو تاریخ کی کتابیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی کسی اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اس لیے دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ اللہ کے نبی کی کفالت میں رہتے تھے, بچپن سے جب چھوٹے سے تھے تبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مکان نہیں تھا, کوئی جائیداد نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے, دوسری طرف چونکہ آپ ہی ان کے کفیل تھے, آپ نے ہی پرورش کی تھی, تو حضرت علی ان کے بیٹے کے درجے میں. بسم اللہ